بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے بالکل ناقدری کرتے ہیں، آپ کی قدر نہیں کرتے۔ وہ آپ کو اس طرح اگنور کر دیتے ہیں کہ جس سے آپ کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ آپ کے لیے بالکل کسی چیز پہ بھی نہیں بولتے، اور آپ ان کے لیے ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں۔ آپ ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کے جذبات کا خیال کرتے ہیں، ہر طرح سے ان کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی باری آتی ہے تو وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس آپ کے لیے تنقید کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تنقید کرتے ہیں اور وہ آپ کے اوپر کنٹرول لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو ایسی باتوں سے چپ کرا دیتے ہیں کہ جیسے ان کو صرف اپنے لیے تعریف چاہیے ہوتی ہے۔ وہ صرف آپ سے، ایسے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے، ان کو نارسسسٹ کہتے ہیں، لیکن یہ بڑے چمکتے دمکتے میں ہوتے ہیں، لیکن اندر سے بالکل خالی کھوکھلے ہوتے ہیں۔ ان کو صرف اپنے وجود کی تعریف چاہیے ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سب ان کی تعریف کریں، ان کے آگے پیچھے پہ رہیں، اور سب ان کی باتیں مانیں، چاہے صحیح ہوں چاہے غلط ہوں۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی ایسی باتیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ان کے لیے 6 باتیں ایسی ہیں جن پر آپ عمل کریں گے تو ان کے سوالوں، جب وہ آپ سے ایسی بات کریں، ایسے سوال کریں، تو آپ ان کو یہ جواب دیں۔ نمبر 1 یہ ہے، آپ ان سے کہیں کہ میں تمہاری رائے کو اہمیت دیتا ہوں، لیکن میں اپنی حقیقت کو جانتا ہوں۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا ہیں۔ وہ کتنا بھی آپ کو ٹارچر کر دے، کسی بھی طرح آپ پہ تنقید کرے، کنٹرول لینے کی کوشش کرے، لیکن آپ کو اپنی حقیقت معلوم ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم کنٹرول میں آ جاتے ہیں، ایک دم سوچ میں آ جاتے ہیں۔ یہ چیز ان کو بریک کر دیتی ہے کہ یہ کیسا سوال انہوں نے کیا ہے، یہ کیسا جواب مجھے دے رہے ہیں۔ تو اس چیز، جب آپ یہ بات کریں گے تو یقیناً ان میں یہ چیز پیدا ہوگی۔ ایسے لوگ صرف اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کوئی آپ سے جواب نہیں چاہتے۔ دوسرا سوال یہ، آپ ان سے کہیں گے کہ میری حدیں ہیں اور میں احترام چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ان کو کمزور بناتے ہیں۔ جب وہ یہ الفاظ سنتے ہیں تو اس سے وہ کمزور پڑنے لگتے ہیں، ان کا اعتماد تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مجھے کیسا جواب ملا ہے، یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید آپ ان پر کنٹرول لینا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی تنقید اور اپنی ان چیزوں سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کہیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ ان سے یہ کہیں۔ تیسری بات، جب آپ ان سے کہیں گے کہ میں ایک مکمل انسان ہوں، میری لمٹ یاد رکھو، کہ میری کچھ لمٹس ہیں، لیکن وہ آپ کے الفاظ کو اہمیت نہیں دیں گے، اور آپ کے الفاظ کو توڑ پھوڑ دیں گے، اور ان چیزوں کو گھما کے رکھ دیں گے، اور آپ پہ چیخنے لگیں گے اور زور دکھانے لگیں گے، کیونکہ وہ اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ خود پرست ہوتے ہیں، اور آپ کے ناقدر ہوتے ہیں، اور وہ لوگ صرف اپنا ہی زور زبر رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کو کسی نہ کسی طرح دبا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی شخصیت کے سامنے دب جائیں، آپ کی آواز ان کے سامنے بلند نہ ہو۔ اس لیے وہ صرف اپنی ہی تعریف سننا چاہتے ہیں، اور جو انہوں نے سب طے کیا ہوا ہوتا ہے وہ اسی حدود میں چلنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی حدود نہیں توڑنا چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا بھی اپنی سب چیزیں چھوڑ کے ان کی حدود میں آ جائے، اور انہی کی تعریف کرے اور ان کی پرستش میں لگ جائے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب ایسے لوگوں سے نجات کی باتیں ہیں۔ آپ اپنا راستہ بنائیں، آپ یقیناً ان سے نجات پا سکیں گے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ بھئی میں تمہاری منظوری کے بغیر بھی اپنے آپ کو مکمل محسوس کرتی ہوں۔ یعنی یہ چیز ان کو بالکل گرا دے گی۔ اس چیز سے وہ ان کا ذہن بالکل بھٹک جائے گا۔ یعنی کہ آپ ایسے زہریلے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ ان سے نجات چاہتے ہیں، اور نجات کے لیے آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں تمہاری منظوری کے بغیر بھی مکمل ہوں۔
اور اس بات سے یہ ہوگا کہ تمہاری یعنی کہ جذبات کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور تمہاری مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں خود اپنے اندر مکمل ہوں اور مجھے اپنی لمٹس پتہ ہیں۔ جب وہ یہ انسان یہ سمجھنے لگے گا کہ ہاں یہ اس طرح کی باتیں اس کو معلوم ہے، اور وہ اپنے کھوکھلے پن کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈے گا، تو پھر وہ آپ کی بات کو ریئلائز کرے گا۔ وہ بہت شور مچائے گا، وہ یہی کہے گا کہ بھئی مجھے تمہاری بات تکلیف دیتی ہے، میرے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، تم ایسی زہریلی باتیں نہیں کرو۔ لیکن آپ نے چھٹا جملہ اس کے سامنے یہ بولنا ہے کہ میں وہی کرتا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے، تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے۔ اس طرح آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، اور ایسے شخص آئندہ آپ کی ناقدری کرنا چھوڑ دیں گے۔ جب آپ ان کے اگینسٹ بڑے آرام سے اور بڑے جذبات میں اپنے آپ کو سنبھال کے یہ جملے استعمال کریں گے، تو وہ شخص خاموش ہو جائے گا اور اپنی ہی سوچ میں لگ جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو نارسسسٹ کہتے ہیں، جو خود پرست ہوتے ہیں، جو اپنے بڑائی چاہتے ہیں، اپنی تعریف چاہتے ہیں ہر وقت۔ ایسے لوگوں سے آپ کب تک دب کے رہیں گے؟ ایسے لوگوں سے دب کے رہنا اپنے جذبات، اپنی ذات کو مجروح کرنا ہے۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔